السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے تبدیلی آ گئی۔ عمیر اور حمزہ دونوں بھائی بہت شریر تھے۔ اسکول سے لے کر محلے تک ہر جگہ سے ان کی شکایتیں آتی رہتی۔ والدین اور اساتذہ سے ڈانٹ کھانے کے باوجود وہ آئے دن نت نئی شرارتوں کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ آج بھی یہ دونوں کوئی نئی شرارت کرنا چاہ رہے تھے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد ہر طرف سناٹا تھا۔ چند گھر چھوڑ کر ایک گھر میں پچھلے ماہ نئے کرایہ دار آئے تھے۔ ان کے گھر میں جامن کا ایک درخت بھی تھا جس میں پکے ہوئے جامن لگے ہوئے تھے۔ دونوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گھر کے باہر محمود صدیقی کا نام لکھا تھا۔ حمزہ کی نظر جامن کے پیڑ پر تھی۔ جامن کے گچھے دیوار سے باہر تک نظر آ رہے تھے۔ وہ للچاتی نظر سے جامن کے اس اونچے درخت پر چڑھنے کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ حمزہ نے عمیر سے کہا، تمہارا قد لمبا ہے، تم درخت پر چڑھ جانا اور میں قریب کھڑا ہو کر نظر رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، عمیر نے سر ہلایا اور پھر دیوار سے ہوتا ہوا درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اب انہوں نے سکون سے اپنا کام شروع کیا۔ باغ میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے برقی کمکمے بھی لگے ہوئے تھے۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمیر نے پتھروں کی تھیلی نکال کر جامن کے ایک گچھے کا نشانہ لیا۔ پتھر جامن کے ایک حصے کو چھو کر گر گیا اور کچھ پتے ادھر ادھر گر گئے۔ اب کی بار عمیر نے پوری قوت سے جامن کے گچھے کی طرف پتھر پھینکا، لیکن پتھر جامن کے گچھے کو لگنے کے بجائے برقی کمکمے پر لگا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے دونوں گھبرا گئے۔ شیشے کے ٹکڑے دروازے کے آگے سیڑھیوں پر بکھر گئے۔ اسی وقت 6-7 سال کی ایک بچی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا پیر شیشے کے ٹکڑے پر پڑا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور سیڑھیوں پر ہی گر گئی۔ یہ دیکھ کر دونوں دیوار سے اتر کر گھر کی طرف دوڑے۔ گھر والے اب بھی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دونوں خوف کے مارے کمرے میں دبک کر لیٹ گئے۔ بھاگ کر آتے ہوئے ان دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شام کو صحن میں حسب معمول چائے پینے کے لیے سب جمع تھے۔ ابو اخبار کھولے چائے کی سسکیاں لے رہے تھے کہ پڑوسی سے چچا عنایت آ گئے۔ بھائی، آپ کو کچھ خبر ہے؟ محمود صاحب کی بیٹی شدید زخمی ہو گئی ہے اور اسپتال میں ہے۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیے۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا بچی کو؟ ابو نے پریشانی سے پوچھا اور اخبار لپیٹ کر رکھ دیا۔ دوپہر کو نہ جانے کیسے محمود صاحب کے باغ کا برقی کمکمہ ٹوٹ گیا۔ بچی کانچ کے ٹکڑوں سے پھسل کر اچانک گر گئی۔ ابو عنایت انکل کے ساتھ اسپتال چلے گئے۔ امی جان اور دادی جان اسی بچی کے متعلق افسوس کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ عمیر اور حمزہ نے شرمندگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ابو نے رات کو کھانے پر بتایا کہ بچی گھر آ چکی ہے اور گہری چوٹوں سے محفوظ ہے۔ دونوں نے سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن دونوں محمود انکل کے گھر پہنچے اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انکل نے ان دونوں کے سر ندامت سے جھکے دیکھ کر ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری غلط حرکت پر غصے سے زیادہ تمہاری ندامت پر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جو ہوا سو ہوا۔ انکل کے شفقت بھرے لہجے سے دونوں کے دل میں آئندہ شرارت نہ کرنے کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ دونوں نے ایک بار پھر انکل سے معذرت کی اور امی ابو کو نہ بتانے کا بھی وعدہ لیا۔ انکل نے بخوشی وعدہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آئندہ جامن کھانے ہوں تو دیوار سے نہیں، دروازے سے گھر آنا۔ سب ہی حیران تھے کہ اب دونوں کا شمار با ادب اور مہذب بچوں میں ہونے لگا۔ ہر کسی کے خدمت کے لیے یہ دونوں سب سے آگے ہوتے۔ عمیر اور حمزہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ شکریہ۔